ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ جو مجھے آپ کے سامنے آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ اس میں اس شخص کی کہانی کا بیان فرماتا ہے جو قیامت کے دن جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ وہ جواباً کہے گا قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہماری پیشانی اللہ کے حضور نہیں جھکا کرتی تھی، اور آج ہمیں یہ سزا مل رہی ہے کہ ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جہنم میں جانے کا سبب نماز کا نہ پڑھنا ہے، اور جن لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، اور آپ نے یہ حدیث علماء سے بارہا سنی ہوگی، جب اللہ کے محبوب معراج کی رات اوپر گئے نا تو آپ نے مختلف لوگوں کو دیکھا مختلف عذاب کے اندر مبتلا، تو کسی کی انتڑیاں کٹ کٹ کر گر رہی ہیں، کسی کی زبان لوہے کی کینچی سے کاٹی جا رہی ہے، کسی کا منہ چیرا جا رہا ہے، کسی کے جسم کے اندر لوہے کی مکھینیں ٹھوکی جا رہی ہیں، کسی کے اوپر گھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک قوم ہے، ان کے سر بھاری پتھر سے کچلے جا رہے ہیں، جب تک پتھر واپس آتا ان کا سر صحیح ہوتا لیکن پھر ٹوٹ جاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یا جبریل من ہؤلاء، یا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کی بندہ نواز یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نماز سے بوجھل رہا کرتے تھے، جو فرض نماز میں سستی کیا کرتے تھے، اور آج ان کو یہ سزا مل رہی ہے کہ ان کے سر ٹوٹے جا رہے ہیں۔ یارو وہ کتنا غافل اور کتنا بد نصیب شخص ہے اس کو سجدہ نصیب نہیں ہے۔ سجدہ تو بندگی کا نام ہے نا، بندہ تو بندگی میں ہے، اور آج آپ کو کی بازار میں جاتے ہوئے چائے کی پہلی پلا دینا، جب آپ کل کو اس کی بازار سے گزرتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں، اس کو سلوٹ مارتے ہیں، یارو بڑا پیار والا ہے، یہ بڑا شفقت والا ہے، اس نے ہمیں چائے کی پہلی پلائی ہے۔ یارو جو آپ کو ایک چائے کی پیالی پلا دے آپ اس کو سلوٹ مارتے ہیں، سلام کرتے ہیں، جھک جھک کر ملتے ہیں۔ وہ رب جس نے تمہیں سب بہاریں عطا کی ہیں، وہ رب جس نے تمہیں بخششیں عطا کی ہیں، وہ رب جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، تم سے اس کے حضور نہیں چکا جاتا؟ یارو وہ کتنا غافل اور کتنا بد نصیب شخص ہے جس کو سجدہ نصیب نہیں ہے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ مسجدوں کے اندر سیاں موجود نہیں ہے، اور دوبارہ کی دیواریں اونچی اونچی ہیں، دوباروں کے اوپر لاکھ روپے لگائے ہوئے ہیں، اور مسجد کے اندر جانوروں کی بیٹھے پڑی ہیں۔ تو کسی شاعر نے کہا نا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر ہدایت کو کبھی کہہ نہ سکا کند، کبھی کہہ نہ سکا کند۔ تو سامعین محترم یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اور آج کل بعض والدین آتے ہیں حضرت جی تعویذ کر دو ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی۔ الولد سر الابی، بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے، جب تم نہیں پڑھتے تمہاری اولاد کیوں پڑھے؟ جی ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، ہماری وقت گزر گیا ہے، یہ تو پڑھے نا۔ تم گھر کے اندر سجدہ کرو، تم گھر کے اندر مصلی بچھا کر سجدہ کرو، تمہاری اولاد تمہاری پیروی کرتے ہوئے سجدہ کرنے کی عادت ڈال لے گی۔ بادر تعویذ کی آپ کو سب سے بڑا تعویذ تو اللہ کے حضور نے دیا نا۔ اللہ کے حضور نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو اسے مسجد میں لے چلو، اس کی انگلی تھامو، اسے مسجد کا راستہ دکھاؤ، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اسے مار کر نماز پڑھاؤ، اس کے سینے کے اندر خوف خدا داخل کرو، اس کو قرآن پڑھاؤ، اسے قرآن کرنے کی دعوت سکھاؤ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنے اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم، اپنے نبی کا پیار سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، اپنے نبی کی اہل بیت کا پیار سکھاؤ، وتلاوت القرآن، انہیں قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ میرے بھائیو اپنی اولاد کے ہاتھوں سے گانا والی ڈسکیں چھین لو، ان کے ہاتھ سے موبائل لے لو، ان کے ہاتھ سے ناول لے لو، انہیں سیرت ام فاطمہ پڑھاؤ، انہیں سیرت امام حسین پڑھاؤ، ان کے ہاتھ کے اندر قرآن دو۔ یارو وہ کتنے بہترین دن تھے جب گلیوں سے گزرتے تو گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی، اور آج گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آتی لیکن پاپ اور میوزک کی آواز کیوں آتی ہے؟ تو سامعین محترم اپنے بچوں پر ظلم مت کریں۔ اور جب باپ والدین کا فارمولہ واقعی بہت عجیب ہے، جو ہم بوڑھے ہو گئے ہیں تمہاری بچے تو پڑھے نا، تم بوڑھے ہو کر نماز نہیں پڑھتے اور تم چاہتے ہو تمہاری اولاد جوانی کے اندر صلاۃ کی بند ہو جائے، میرے بھائیو تم خود گھر کے اندر سجدہ کرو، تم گھر کے اندر خود مصلی بچھاؤ، تمہاری اولاد بھی تمہاری دعا کرتی ہوئی سجدہ کرنے کی عادت ڈال لے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔